میرے محترم دوستو، اب ہماری عدالتوں نے، یہ کیا عدالتوں کا کام ہے کہ ہماری عدالتوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ وار کر دیا ہے۔ ہم نے ملک میں تحریکیں چلائی، ایک لاہور کے اندر 1953 میں 10,000 ختم نبوت کے پروانوں نے قربانی دی ہے۔ سن 1974 میں ہم نے آئین میں ترمیم کرائی، سن 1984 میں ہم نے نئے قوانین لگوائے اور یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ آئین ہے اور اس آئین کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ قادیانی جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے غیر مسلم ہیں، علماء نے تو تمام مکاتب فکر نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ اب دنیا کہتی ہے تم ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پورے امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اگر کوئی کافر کہے، اس کو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری امت کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جو کافر ہے ان کے بارے میں کہتے ہو کہ آپ ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہو۔ اسمبلی میں جب بحث ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب نے سوال کیا کہ مرزا صاحب، اگر کوئی غلام محمد قادیانی پر ایمان نہ لائے تو کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ تو اس نے کہا کافر ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج تک زندہ ہوتے اور وہ اس پر ایمان نہ لاتے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا پھر وہ بھی کافر ہوتا۔ مفتی صاحب نے حضرت عمر کا نام لیا، حضرت عثمان کا نام لیا، حضرت علی کا نام لیا، حضرت حسن کا نام لیا، حضرت حسین کا نام لیا اور کہا کہ اگر آج یہ سب زندہ ہوتے اور قادیانی کے اوپر ایمان نہ لاتے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب کافر ہوتے۔ آپ بتائیں مجھے کہ اس قسم کے فتنے کو ہم پر دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ہماری عدلیہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، تو میرے محترم دوستو، ابھی جو تازہ فیصلہ ان کا آیا ہے اس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، میری صدارت میں ہوا اور طے ہوا کہ کورٹ میں دوبارہ جائیں، حکومت جائے اور حکومت جا کر نظر ثانی کی اپیل کرے۔ لیکن میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، پنجاب حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے، اس وقت تک تمہاری اپیل ہمارے لیے قابل قبول نہیں جب تک تمام مذہبی جماعتوں کی رائے کے ساتھ آپ نظر ثانی نہیں کرائیں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یہ بھی معلوم ہے جس طرح آج یہ سما آپ نے باندھ رکھا ہے اور دور دور تک انسانیت نظر آ رہی ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، زتاسو ٹولو تخواست کوم، ٹولو تخواست کوم، خبر واره ما تاسو ټولو ته یو اپیل ده چې په 9 ستمبر باندې په 9 ستمبر باندې د راتلونکې میاشتې په 9 ستمبر باندې د سن 1974 د فیصلې یوم فتح مناو کیږي، گولڈن جوبلی مناو کیږي، 50 کال پوره کیږي اور 7 ستمبر 2024 باندې په لاہور کې تمام پاکستانی او جای کیږي د دغه عقیدې تحفظ لپاره ټول بچو که نه بچو؟ دا اپیل میں تاسو دغه صوبې ته ده، دغه جلسې ته مې هم ده، بلوچستان ته مې هم ده، فاټا عوامو ته مې هم ده، پنجاب ته مې هم ده، سندھ ته مې هم ده، گلگت او بلتستان ته مې هم ده، کشمیر ته مې هم ده چې دا ټول انسانان په هغه ورځ باندې لاهور طرف ته روان شي۔ موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت او د ختم نبوت واک
دغه خلکو ته په لاس نسو ورکولی انشاءالله په خپله به حفاظت کو. اور 7 ستمبر 2024 جب لاہور میں پورا پاکستان اکٹھا ہوگا تو قادیانی کیا ان کے تمام ہم نوا ان کی کمر توڑ کر کے رکھ دیں گے. میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، آج یہودی دنیا، اسرائیل کے صہیونی، انہوں نے ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، مسجد اقصی پہ قبضہ کیا ہے. اور آج اکتوبر سے لے کر آج تک 40,000 سے زیادہ فلسطینی، بے گناہ فلسطینی جو جنگ نہیں لڑ رہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت بچوں کی ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے. اور 40,000 تو وہ ہیں جن کو فلسطینی اپنے ہاتھ سے دفنا چکے ہیں. 10,000 سے زیادہ شہداء آج بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو نہ کفن نصیب ہو رہا ہے اور نہ قبر نصیب ہو رہی ہے. تو میرے محترم دوستو، آئیں ہم عہد کریں اور کھل کر علل اعلان کہیں، امریکہ کو بھی بتائیں، یورپ کی بھی بتائیں، اور اسلامی دنیا کے خاموش حکمرانوں کو بھی بتا دیں جو مسلمانوں کی ان قربانیوں پر خاموش اور گونگے بنے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں گونگ ہو چکی ہیں، جن کی غیرت و حمیت اب مر چکی ہے. ان کو بھی بتائیں کہ دنیا، امت مسلمہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم جا کر ان کے شانہ بشانہ نہیں لڑ سکتے، لیکن یہاں سے ان کی حمایت میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی خیرخواہ وہ مالی مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے بس میں ہے. آپ سے اپیل ہے ان کے لیے کہ ان کی مدد کیجیے جو آپ سے ہو سکتا ہے. ہماری سیاسی حمایت ان کے ساتھ، ہماری اخلاقی حمایت ان کے ساتھ، اور اگر مالی مدد کی بس پڑے تو اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. میرے محترم دوستو، آج امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ساری امت مسلمہ پہ آگ برس رہی ہے. فلسطین سے لے کر برما تک جہاں مسلمان آباد ہے وہاں پر آگ ہے، بارود ہے، اور اس کا اندازہ آپ اپنی سرزمین سے لگا سکتے ہیں. آپ کی اپنی سرزمین بھی اسی میں لپٹی ہوئی ہے. تو میرے محترم دوستو، آئیں ہم پوری دنیا کے لیے امن کا مطالبہ کریں. میرے محترم دوستو، یہ ہمارا اور آپ کا متفقہ فیصلہ ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات پہ طے کرنا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے طے کرنا ہے، عہد و پیمان کے ساتھ طے کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ہم حاصل کریں گے، امن حاصل کریں گے، اور اپنے وسائل پر قبضہ حاصل کریں گے، اپنے حقوق حاصل کریں گے، لیکن پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو توڑنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم حقوق کے مسئلے پر بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلوچوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سندھ کے غریبوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جنوبی پنجاب میں پنجاب کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پشتونخوا کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حق مانگیں گے اور ہر صوبے کے لوگوں کو اپنے وسائل پر حق حاصل ہے. ان کے مالک وہی ہیں، ان سے وہی فائدہ حاصل کریں گے اور پاکستان کے اندر حاصل کریں گے، پاکستان کے اندر لڑیں گے، پاکستان کو چھوڑ کر نہیں لڑیں گے. اس ملک میں رہ کر لڑیں گے، اس ملک کی وحدت کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اس پر اتفاق ہے. یہ عوامی اسمبلی ہے، میں نے قرارداد پیش کر لی ہے، آپ نے قرارداد منظور کر لی ہے. اب یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پوری قوم کا فیصلہ ہے. جرگوں اس طرح عوامی جرگے بٹھائے جائیں گے.
انشاءالله حق به غواړو او په زور یې غواړو انشاءالله. له تا نه به غواړو، تا له پلار نه به غواړو. زه د خپلې خاورې او د خپلې خاورې حق هېڅکله تا ته نسم سپارلی. زما د خاورې وسایل به زما حق وي، دا به زما د بچو حق وي، د بلوچو د بچو حق به وي، د پنجاب د بچو حق به وي، د سند د بچو حق به وي، د ګلګت بلتستان د بچو حق به وي. او په هغې باندې زه یو مار چې ما په وسایلو باندې را چاپېره ده، دغه مار سر به ماتوو انشاءالله. زه خو خپل فوج ته هم دا پیغام ورکوم، خپل حکومت ته دا پیغام ورکوم، او دغه عامو مسلحو قوتونو ته او طالبانو ته پیغام ورکوم چې د دغه قوم دغه آرزو پوره کړئ، دغه مطالبه یې ومنئ او د قوم باندې رحم وکړئ. ظالمانو آخرت کې به الله ته څه جواب ورکوئ؟ که جهاد مسله ای نو علماء بغیر نه به دا مسله نه حل کېږي. نو الله تعالی مو آباد لره، انشاءالله آباد به یو. که دغسې وحدت و، قوم یو و او په یو آواز و، په یو میدان و، نو دنیا هیڅ طاقت نه اسلام ته شکست ورکولی سي، نه پاکستان ته شکست ورکولی سي، او نه موږ حقوقو باندې قبضه کولی سي. الله دې موږ حامي او ناصر وګرځېږي. زه یې وارې بیا تاسو شکریه ادا کوم. الله تعالی